اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ ڈگری کی 3rd سیمسٹر کی کتاب ہے عربی کی، جس میں پہلا لیسن ہے قرآن شریف کے حوالے سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت انبیاء کرام کو دنیا میں انسانوں کی رہنمائی اور رہبری کے لیے بھیجا ہے۔ تو ہر زمانے میں انبیاء کرام دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ساتھ ہی کتابیں اور صحیفے بھی عطا فرمائے۔ تو بعض انبیاء کرام کو اللہ نے صحیفے عطا کیے ہیں اور بعض انبیاء کرام کو اللہ نے کتابیں عطا کی ہے، جس میں سے تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے۔ یہ تورات ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئی ہے، کیونکہ ایگزام میں شاید آپ لوگوں کو پوچھا جا سکتا ہے کہ مشہور کتابوں کے نام لکھیے۔ یہ نمبر 1 تورات ہے، نمبر 2 زبور ہے جو حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور تیسری کتاب انجیل ہے جو حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی ہے، اور چوتھی کتاب جو سب سے مشہور کتاب ہے، اب اسی کتاب کا حکم باقی ہے۔ یہ 3 کتابوں کا حکم اب ختم ہو چکا ہے، ان پر ایمان لانا ہے مگر عمل نہیں کرنا ہے۔ جو چوتھی کتاب ہے وہ قرآن مجید ہے، جو پیارے آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ کتاب نازل ہوئی ہے۔ اب قیامت تک اسی کتاب کے حکم پر ہم کو عمل کرنا ہوگا۔ یہ قیامت تک تبدیل ہونے والی کتاب نہیں ہے۔ یہ جو اوپر کی کتابیں ہیں ان کو بعض لوگوں نے تبدیل کر دیا، یہودیوں نے اور عیسائیوں نے تبدیل کر دیا، مگر قرآن مجید کو کوئی آج تک 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، کوئی اس کو تبدیل نہ کرا ہے، نہ صبح قیامت تک کر پائے گا۔ تو اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کو جو کتاب ملی ہے وہ قرآن مجید ہے، اور وہ آخری کتاب ہے، اور یہ امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آخری امت ہے، اور ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے۔ نہ ہمارے نبی کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ قرآن کے بعد کوئی کتاب آئے گی، نہ اس امت کے بعد کوئی امت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل فرمایا۔ پورا قرآن دنیا پر ایک دم نازل نہیں ہوا، بلکہ آسمانی دنیا پر جو ہے نا پورا نازل ہوا ہے، مگر جو ہے یہاں پر زمین پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا۔ کسی بھی چیز کے، کسی بھی ذات کے زیادہ نام رہنا اس کی عظمت پر دلالت کرتے ہیں۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ کے بہت سے نام ہیں کیونکہ اللہ کی شان بہت بڑی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی بہت سے نام ہیں کیونکہ حضور کی بھی شان بہت بڑی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے بھی نام بہت زیادہ ہے کیونکہ قرآن کی عظمت ہے، اس کی شان ہے۔ دیکھیے سب سے پہلا نام جو ہے نا یا الکتاب ہے، ہم جو نا قرآن کے نام سے چونکہ مشہور ہے، مگر اور بھی قرآن مجید کے جو ہے نا نام ہے، جیسے الکتاب ہے، التنزیل ہے، التذکیر ہے، الفرقان ہے، الہدیٰ ہے، البشریٰ ہے، الرحمہ ہے، الذکر ہے، اور بھی اس طرح سے بہت نام ہیں۔ حبل اللہ یعنی اللہ کی رسی، اس طرح سے بہت سے نام ہیں جو اس قرآن مجید کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ اور قرآن مجید ایک ایسا اللہ کا کلام ہے، ایک رسی ہے، یعنی جو ہے نا اس کا ایک کونا بندے کے ہاتھ میں ہے تو دوسرا کونا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اور یہ قرآن مجید کو بہت سے لوگ تبدیل کرنے کی ناپاک کوششیں کرے ہیں، مگر اس کو کوئی تبدیل کر نہیں سکا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بے شک ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ تو اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے، تو لہٰذا اس معجزے کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اگرچہ کہ بہت لوگوں نے تبدیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ قرآن مجید چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے معجزات عطا کیے ہیں، مگر ابھی کوئی معجزہ ظاہری شکل میں موجود نہیں ہے۔ ایک معجزہ ہے جو ابھی بھی ہے ظاہری شکل میں، 1450 سال سے ہے اور صبح قیامت تک رہے گا، اس کو قرآن کہتے ہیں، جو بدستور وہی حالت میں ہے جس حالت میں نازل کیا گیا تھا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معجزات عطا کیے گئے وہ دیگر انبیاء کرام کے مقابلے میں بہت سارے معجزات حضور کو عطا کیے گئے۔ اور اس قرآن مجید کے اندر بہت زبردست جو ہے نا جو آیتیں ہیں، اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، اس میں پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، اور قیامت تک ساری آنے والی انفارمیشنز ہے، خبریں ہیں، سب کچھ ہے، ہر بحر و بر خشک و تر کی جو ہے نا پوری نالج قرآن کے اندر ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر جو صورتیں ہیں نا وہ جملہ 114 صورتیں ہیں، اس میں سے کچھ صورتیں مدنی ہیں، ٹھیک ہے، اور کچھ صورتیں مکی ہیں۔
یعنی مکی صورتیں وہ ہوتی ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تھے تو جو قرآن مکے میں نازل ہوا اس کو مکی کہتے ہیں. اس کے بعد حضور کی زندگی کا کچھ حصہ مدینے میں بھی گزرا، تو جب حضور مدینے میں تھے یا مدینے کے قرب و جوار میں تھے تو جب جو قرآن نازل ہوا اس کو مدنی کہتے ہیں. اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیجئے، ٹھیک ہے. اور عموماً مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی نا وہ چھوٹی چھوٹی صورتیں نازل ہوئی، اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی وہ بڑی بڑی صورتیں نازل ہوئی. اور مکے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے عموماً ان صورتوں کا موضوعات جو ہے نا توحید ہے، دین ہے، اسلام ہے، قیامت ہے، دعوت ہے، نبیوں اور رسولوں کے واقعات ہے. اور مدینے میں جو صورتیں نازل ہوئی ہے اس میں فرائض ہے، کیونکہ دیکھیے آپ مکے میں کافروں سے زیادہ جو ہے نا سابقہ تھا اسلام کو، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں توحید والی آیتوں کو بہت کثرت سے نازل فرمایا. رسالت والی آیتیں ہیں اور قیامت والی آیتیں، ان آیتوں پہ زیادہ زور دیا گیا ہے کیونکہ وہ لوگ قیامت کو نہیں مانتے تھے، اللہ کو نہیں مانتے تھے، رسول کو نہیں مانتے تھے، تو بہت زیادہ زور ان آیتوں پہ دیا گیا، ٹھیک ہے. اور واقعات بھی بتائے گئے کیونکہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے واقعات پوچھتے تھے، تو واقعات بھی جو ہے نا قرآن مجید میں نازل ہوئے ہیں جو قرآن کا حصہ ہے. اب جب مدنی دور شروع ہوا ہے، مدنی دور میں چونکہ مسلمانوں کی جو ہے نا آبادی بڑھ گئی تھی، زیادہ تر مسلمان ہو گئے تھے، لوگ جوق در جوق اسلام میں آنے لگے، تو پھر کیا ہوا، اب چونکہ اسلام میں وہ لوگ داخل ہو گئے تو پھر کچھ رولز اینڈ ریگولیشن بھی وہ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے مدنی جو صورتیں ہیں اس میں زیادہ تر جو ہے نا فرائض کو ذکر کیا کہ جو ہے نا کیا فرائض ہے، اسلام کے احکامات کیا ہے، اور حدود بتائے کہ کیا حدود ہوتے ہیں وہ بتائے گئے، حقوق کو بتائے گئے. چونکہ جو ہے نا مکے میں جہاد نہیں ہوا تھا تو جہاد کی کوئی آیتیں نازل نہیں ہوئی تھی، مدینے میں جہاد کا حکم آیا تو پھر جہاد والی آیتیں آئی. اس طرح سے مدینے میں ان ٹاپکس پہ بات کی گئی ہے، یہ ٹاپک والی آیتیں آئی ہے، اور مکے میں یہ ٹاپک والی آیتیں، اس کو ذہن میں رکھ لیجئے. اس کے بعد اور ایک چیز غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بھی مومنوں سے خصوصی طور پر خطاب کیا ہے اس کو کہا کہ یا ایھا الذین آمنوا. دیکھیے یہاں پر یا ایھا الذین آمنوا، یہ مسلمانوں سے خطاب ہوتا ہے، مومنوں سے خطاب ہے. مگر جب یا ایھا الناس ہوتا ہے، یہ مسلمانوں سے سمجھیے آپ خطاب یہ، مگر جب یا ایھا الناس اس طرح کا خطاب آتا ہے تو اس کے اندر مسلمان بھی آتے ہیں اور پلس جو ہے نا ساری انسانیت بھی اس کے اندر آتی ہے. جب یہ خطاب ہوتا ہے تو پوری انسان اس کے اندر آتی ہے، مگر اس کے اندر صرف مسلمان ہی آتے ہیں. یہ یا ایھا الذین آمنوا جو آیت ہے نا اس کے اندر صرف مسلمانوں کو حکم ہوتا ہے. اور یا ایھا الناس جب آتی ہے تو اس میں بھی مسلمان آتے ہیں مگر ساتھ میں ساری انسانیت بھی اس کے اندر داخل ہوتی ہے. یہ بھی آپ ایک بات ذہن میں رکھ لیجئے. اب قرآن مجید کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید جو ہے 23 سال کی مدت میں 23 ایئرس میں جو ہے نا تھوڑا تھوڑا کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر جو ہے نا نازل ہوا. اور قرآن مجید کو سب سے پہلے جمع کرنے والے سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے میں بڑا حصہ لیا ہے. پھر اس کے بعد خلیفہ سوم حضرت سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تمام امت کو ایک قرات پر جمع کیا اور جو ہے نا اس کی حفاظت فرمائی. یقیناً قرآن مجید، چونکہ قرآن مجید جو ہے نا کچھ اونٹ کی ہڈیوں پہ تھا اور کچھ پتوں پہ تھا، چمڑوں پہ لکھا ہوا تھا، تو اس کو حضرت سیدنا عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہے، مسلمانوں کے خلیفہ سوم ہیں، امیر المؤمنین ہیں، تو انہوں نے قرآن مجید کو جمع کرنے کا بہت بڑا اپنا کردار نبھایا ہے. اس کے بعد دیکھیے قرآن مجید جو ہے نا ساری انسانیت کے لیے قیامت تک ہدایت ہے، دستور ہے. اس کے علاوہ کسی اور کتاب کو جو ہے نا کتاب کی مسلمانوں کو ضرورت نہ آج تک پیش آئی ہے، نہ صبح قیامت تک پیش آئے گی، کیونکہ اس کے اندر زندگی کے دنیاوی اور اخروی تمام زندگی کے مشکلات کا حل ہے، تعلیمات ہے. جی اس کے اندر جو ہے نا پاسٹ ہے، پریزنٹ ہے، فیوچر ہے، ہر زمانے کی خبر ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاص توحید کے اوپر قرآن مجید میں زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کوئی بھی گناہ کو معاف کرتا ہے مگر شرک کو معاف نہیں کرتا. اس لیے قرآن مجید میں توحید کی تعلیم زیادہ دی گئی ہے، اور اس میں یہ کہا گیا کہ اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، وہ زندہ ہے، وہ حیوم ہے، وہ حی اور قیوم ہے. یہ زیادہ تر جو ہے نا اس کے اندر بتایا گیا ہے. اور قرآن مجید کے اندر قیامت کے تعلق سے جو ہے نا بہت زیادہ آیتیں آپ کو ملیں گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قیامت کا بہت سے لوگ انکار کرتے تھے، آج بھی لوگ انکار کرتے ہیں، تو قیامت والی آیتیں بھی آپ کو قرآن مجید میں زیادہ ملیں گی.
ٹھیک ہے. اور قرآن مجید میں ہر چیز کا ذکر کیا گیا کہ کون سی چیزیں حلال ہے اور کون سی چیزیں حرام ہیں، اور گندی کون سی ہے، بری کون سی ہے، تمام چیزوں کا جو نا ذکر کیا گیا. اور یہ بھی کہا گیا کہ جس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا ہے اس نبی کی اطاعت کرنی چاہیے، ان کی محبت اپنے دل میں رکھنی چاہیے، ان کی تعظیم کرنا چاہیے، توقیر کرنا چاہیے، جو کہ ایمان کی اصل جڑ ہے. جس طرح قرآن مجید میں احکامات وارد ہوئے ہیں اسی طرح حضور کی تعظیم کے آیات بھی قرآن مجید میں آئے ہیں. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جس طرح ہم قرآن کے ایک حصے پر عمل کر رہے ہیں کہ یعنی نماز روزہ زکوٰۃ کر رہے ہیں، اسی طرح دوسرے حصے پر یہ بھی عمل کرنا چاہیے کہ صاحب قرآن کی محبت اپنے دلوں میں بٹھانا چاہیے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم حد درجہ کرنا چاہیے. یہ ہمارا پہلا لیسن ختم ہو گیا ہے، جو آپ لوگوں کی جو ہے نا یہ 3rd سیمسٹر